پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان نصیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور چھٹا روزہ ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں. آپ گئے ہوئے تھے شیف 21 کی طرف اور آج بھی بڑے مزے مزے کے سینڈوچز بنانے سکھائے ہیں شیف اسد. خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ کیا بنانا ہے روزے میں افطار میں اور لوگوں کو کیا کھلانا ہے, تو وہ اس کے لیے بڑی آسانی جی ہو جاتی ہے خواتین کے حوالے سے. اچھا جی, ٹرانسمیشن کے آغاز میں آج سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی ہمارے سپانسرز کی. تو جی اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے پیپسی نے. ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے 7 اپ, پاکولا ملک, ٹینگ, ہمدرد روح افزا, جی ایف ایس بلڈر اور پیزا میکس. اس کے علاوہ جی کوثر مسالے ہیں ٹرانسمیشن میں شامل. اس کے علاوہ فارمی باڈی سپرے, ساتھ ہی جی مغلیہ نمکو اور جن کا سلوگن ہے کچھ تھوڑا نمکین ہو جائے. ساتھ ہی جی بلیک بیٹی ہے اور شہنشاہ رائس, ملکہ فوڈز. تو یہ ہمارے ٹرانسمیشن کے سپانسرز ہیں جی. اور آج کا جو وارڈروب ہے وہ ہمیں سپانسر کیا ہے شمرس نے. سو شمرس تھینک یو سو ویری مچ فار سینڈنگ اس دس بیوٹیفل آؤٹ فٹ. اس کے علاوہ جی آج ہم بات کریں گے جیسے کہ ہم بات کر ہی رہے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے, اور جہاں قصص الانبیاء کی بات ہو رہی ہے وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں. مہمان بھی یہاں ہوں گے اور علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہوں گے اور ان سے بھی بات ہوگی. ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مختلف سیگمنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو اس سارے آج کی ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے چیزوں کو. بیفور گوئنگ آن مائی گیسٹ اور اس پہ ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ آج میں نے بات کی تھی کہ روزے کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے, اور کیا ہم واقعی روزے کی اصل روح کو کے اوپر منوان پورا اتر رہے ہیں, کیا روزے کا حق نبھا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال میں چھوڑے گئی تھی. اچھا اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہوتا ہے جی 0213413441 ہمارا نمبر ہے, اور آپ براہ راست شامل بھی ہو سکتے ہیں. اور اب سے آج سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جی ایک کوئی ہمارے پاس سوال جواب کا بھی سیکشن شروع ہونا ہے کیونکہ ہم نے گفٹ ہیمپرز بھی بانٹنے ہیں بہت سارے آپ لوگوں کے لیے. تو سوال ہم آپ کو بتائیں گے اور جواب آپ سے لیں گے, تو جو صحیح جواب دے گا وہ اس کا حقدار بھی ہوگا تحفے کا. میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی چلوں گی اور میرے ساتھ مفتی کرام بھی موجود ہیں, ان کے پاس بھی جاؤں گی. سب سے پہلے بیٹھے مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ساتھ ہی میرے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان بھی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے روز اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوتے ہیں یہاں پہ, اور بڑے خوبصورت سے مہمانوں کو ہم بلا رہے ہیں جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں ویسے تو مختلف انداز میں, لیکن اس سیٹ پہ ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے. تو عباس جعفری ہیں ایم کیو پاکستان سے, اور ان کی مسز بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم عباس بھائی. السلام علیکم بھابھی, رمضان مبارک آپ کو, اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے سیٹ پہ. تھینک یو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے؟ فی الحال تو ابھی روزے نماز رکھ کے ابھی جیسے پہلے کام ہوتا تھا, ہم جو ہے مختلف لوگوں میں جا کر چیزیں بانٹتے تھے. ایم کیو کر رہی ہے لیکن اس انداز سے, ظاہر سی بات ہے جو پہلے سب پورا کراچی دیکھتا تھا, جس طرح سے ہم رمضان میں کام کرتے تھے, لوگوں کے گھروں تک جو ضروریات کی ان کی چیزیں تھی وہ پہنچاتے تھے, اور بالکل وہی طریقہ ہے, بس اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی لیکن وہ کام ہم سارے کر رہے ہیں. صحیح. اور بھابھی آپ کا رمضان کیسا گزرتا ہے؟ آپ بھی سیاست میں والد بھائی کا ساتھ بٹاتی ہیں یا پھر بس نہیں, ویسے گھر میں ہوتا ہے تو کہ یہ باہر ہوتے ہیں, ہم گھر سنبھالتے ہیں, تو ویسے اللہ کا شکر ہے اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ سے. صحیح ہو گیا. تو بات چیت ہم کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی اور اپنے موضوع کی طرف بھی آئیں گے. اچھا, ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قصص الانبیاء کی بات کر رہے ہیں. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جی انہیں خواب آتا ہے وہ, اور کس طرح سے وہ اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جاتے ہیں اور ان کے بھائی کس طرح سے ان کے ساتھ کرتے ہیں. اب
ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، وہاں سے اس کو شروع کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کو کنویں میں ڈال کے آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے، یعنی کہ آپ کے کرتے کو اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. یہاں سے اب ہم آگے چلیں گے اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے، ان نوجوان نسل کے لیے جن کو ہمارے جو اسلام میں جو تاریخ ہے اور جو واقعات ہیں جو سبق آموز ہے، اس کے لیے یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور پھر مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگتے ہیں ان کے بھائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا یہ بھی اپنے بیٹوں سے، ان کے بھائیوں سے کہ یوسف کہاں ہیں. تو میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا. یہ ان کا کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشپار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لیا اور اسے غور سے دیکھا تو کرتا بالکل ان کو صحیح سلامت نظر آیا. کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا. آپ ان لوگوں کے مقرر جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا ہے کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی. تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے. اور اسی وقت پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت 18 ہے جس کا ترجمہ ہے اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. اچھا یہاں سے ناظرین دیکھیے جو صبر کا اور جو برداشت کا جو سبق ہمیں قرآن دیتا ہے، جو ہمارا دین اسلام دیتا ہے، جو اللہ بابر کہتا ہے کہ اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں کسی زیادتی پر، کسی کی غلط بات پر اور پھر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کس طرح سے آپ کی مدد فرماتا ہے غیب سے اور کس طرح سے اپنی مدد بھیجتا ہے. اور یہ سارا سبق اس واقعے میں بھی پوشیدہ ہے. مفتی صاحب کی طرف چلیں گی. مفتی صاحب ہم نے آغاز کیا تھا، اب یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ کس طرح سے سورہ یوسف میں بتایا بھی گیا صبر کے حوالے سے. اور بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی صبر تو کر رہے ہیں، لیکن وہ صبر نہیں ہوتا کہ وہ سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. وہ پڑوسی کو بھی بتا رہے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبر کی بھی بات کر رہے ہوں گے. لیکن صبر کرنے کا بھی جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. چاہوں گی تھوڑے سے اس پر بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ یقیناً آپ نے کافی سارا بیان کر دیا ہے، اور اس میں پھر صبر کا جہاں ذکر قرآن میں آ رہا ہے اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، چونکہ قرآن نے بھی کہا کہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اب جیسے اس میں صبر کا بھی تذکرہ آ گیا. اچھا بالکل آغاز میں ایک اور چیز بھی اس میں سمجھنے کی ہے اس قصے کے اندر کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد محترم کو سنایا تو قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کہ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ہے. اب یہاں بھی چاہوں گا ہمارے ناظرین اس بات کو بھی سمجھیں کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کسی ایسے شخص کو سنائیں جو آپ کا ہمدرد ہو، جو آپ سے محبت رکھنے والا اور ہمدرد ہو، خیال رکھنے والا اور آپ سے حسد کرنے والا نہ ہو. اچھا دوسری جانب یہ پہلو بھی یہاں پر آپ نے بتا دیا کہ ایسے شخص کو اپنا خواب یا اپنی کوئی نعمت، اپنی کوئی خوشی کا ذکر نہ کریں جو تم سے حسد کرتا ہو. اچھا یہ مفتی صاحب قطع کلامی معافی، کیونکہ ہم تھوڑا سا آج کے زمانے کو میں چاہ رہی ہوں اس سے لنک کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ دور جدید کے جو اس وقت حالات گزر رہے ہیں. اس وجہ سے میں صرف تھوڑا سا آپ سے مزید اس میں بریفنگ چاہوں گی کہ آج یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی لیے شاید بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اپنی خوشی کی بات ہر جگہ نہ بتاؤ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال پہ بھی تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کسی کی کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس سے جیلس ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اس بات سے، اس کے کام سے جو ہے واقعی خوش ہو رہے ہیں یا اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہم نے کہا نا کہ جہاں جس چیز کے پروز ہیں وہیں اس کے کونز بھی ہیں، اس کے نیگیٹو ہمارے پاس. اور یہیں سے یہ بس ثابت ہو گیا اس واقعے سے
اور اس قرآن کی صورت سے بھی کہ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں ان کی بات سے بھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ جی کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اسے تھوڑا سا پوشیدہ انداز میں بھی کریں یا ان لوگوں تک نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا جو جلتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. یہ اسی واقعے کے پس منظر میں اس کو احسن القصص اسی لیے قرار دیا کہ بہت سی نصیحتیں ہمارے لیے اور بڑی رہنمائی ہے. تو یعنی جیسے سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا کہ ہر چیز کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھا جائے کہ اس کو پبلک کرنے سے آپ کو کتنے فوائد ہیں کتنے نقصانات ہیں. اگر نقصانات زیادہ ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پبلک نہ کریں, اس کو نہ بتائیں. اسی طرح آپ کے پاس بہت اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے پاس نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, بہت سی خوشی کی چیزیں ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اگر وہ واقعی آپ سے حسد کرنے والا شخص ہے, محبت رکھنے والا نہیں, تو اس کو نہ بتائیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث ہو جائے گا, دشمنی کا باعث ہو جائے گا. اچھا پھر اسی طرح اس پس منظر میں اب دیکھیں بھائیوں نے اٹھ کر آپ کو کنویں میں ڈال دیا, اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ حسد بن گئی. حالانکہ اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے بھائی کا, تو حسد بھی یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ایسی چیز ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے اپنے اندر سے حسد کی بیماری کو بھی نکالنا ہوگا. بلکہ خون کا رشتہ ہوتا ہے یہ, جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا خون کا رشتہ, جو آج کل ہم سنتے ہیں یہ لفظ بہت زیادہ ہے کہ جی خون کے رشتے سفید ہو گئے ہیں, خون سفید ہو گیا, خون سفید ہو گیا ہے, اس طرح کی جو بات سنتے ہیں. تو یہ اس وقت بھی جو انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پھر دکھایا اللہ نے کہ دیکھیں جب اس طرح اس ٹائم پہ ہو سکتے تو آج کل کے دور میں تو پھر جی بالکل. تو حسد جو ہے نا ایک سمجھنے کی بہت بری بیماری ہے, اور اس پس منظر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حسد سے بھی بچنا ہے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تو وجہ حسد بنی. نبی علیہ السلام کو یہود و نصارہ نے قبول نہیں کیا, وجہ حسد بنی تھی. انہیں پتہ تھا یہ نبی ہیں, ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی نشانیاں علامات دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا, لیکن دیکھیں حسد کی وجہ سے قرآن نے کہا حسدا من عند انفسہم, کہ یہود ان کے دلوں میں حسد تھا, سو اس وجہ سے وہ آپ کی صداقت اور آپ کی حقانیت جو ہے اس کی وہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں. اچھا جب بھائیوں نے قمیص لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تو قرآن کے الفاظ ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, جس کا بھی آپ نے ترجمہ کیا. تو انہوں نے کہا جی اب میرے لیے تو صبر جمیل ہی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک طرف صبر کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ یوسف علیہ السلام سے جدا ہو چکے, لیکن دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام بھی صبر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت ساری مشقتیں آ گئی. تو دونوں ہی جانب دیکھیں صبر کا پہلو ہے. البتہ ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آپ پر ایسی آ جاتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں, یعنی آپ کے اپنے اختیار سے نہیں آتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار سے بھی آ جاتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر آنے والے مصائب دو طرح کے تھے. ایک تو بھائیوں نے حسد میں آپ کو کنویں میں ڈالا, والد سے جدا کیا, پھر آپ راستے بھر کتنی مشقت والے سفر سے گزرے, پھر جا کر جو ہے وہ بازار مصر میں بکتے ہیں. تو یہ سارے جو مصائب تھے یہ تو تھے کہ غیر اختیاری طور پر آپ پر آ گئی, لیکن آپ نے اس پر بھی صبر کیا. لیکن بعض دفعہ آپ کے اوپر ایک ایسی آزمائش آتی ہے کہ آپ کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے کہ میں مشقت والا راستہ لوں, کیونکہ جب آپ مصر میں پہنچے, عزیز مصر کے گھر پر گئے اور پھر وہاں پر آپ کو جو ہے ایک غلط راستے کی طرف دعوت دی گئی, تو آپ چاہتے تو ادھر چلے جاتے, اب آپ کے پاس اختیار تھا, اور نہ چاہا تو آپ قید خانے میں چلے گئے. تو اب آپ نے ایک اور مشقت کا سامنا کیا جو کہ اپنے اختیار سے کیا. اب یہاں میں اس پہ ہم آگے بات کریں گے نا ابھی, کیونکہ پہلے واقعہ بتائیں پھر اس کے بعد, لیکن یہ جو صبر کی بات ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور صبر بھی صبر وہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سب کو گا رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. صبر کا مطلب تو ہے ہی خاموشی اور اپنے اندر بات کو رکھنا, یعنی کہ اپنے اللہ سے مانگنا. اچھا میں بریک پہ بھی مجھے جانا ہے, لیکن میں بس جلدی کوئکلی عباس بھائی کی طرف آؤں گی. عباس بھائی میں نے آپ سے صرف اتنا سوال کرنا جو ہم پوچھتے ہیں اپنے سارے ہی مہمانوں سے, کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا؟ میں نے اپنا پہلا روزہ جو ہے, میں اس وقت شاید 4 یا 5ویں کلاس میں تھا, اس وقت میں نے روزہ رکھا. اور میری روزہ کشائی میرے ماں باپ نے بہت دھوم دھام سے کری تھی. اس میں سارے جو ہے عزیز اقارب کو بلایا تھا. تو اور اللہ کا شکر ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک صرف میرے ایک رمضان ایسا گزرا ہے کہ میں روزے کم رکھے تھے. میرا جو ہے کڈنی میں سٹون ہو گیا تھا,
उसकी वजह से, वरना मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी अपना रमज़ान में अपना रोज़ा छोड़ा। माशाअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने एक ब्रेक पे जा रहे हैं तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।